السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کالا تیتر ٹپس چینل۔ دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے تیتر کے مختلف مزاج کیا ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں، کیونکہ تیتر فطری طور پر مختلف مزاج رکھتا ہے۔ اس کا ہر تیتر کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے اور کوئی متعدل مزاج یعنی کہ ٹھنڈا اور گرم دونوں مزاج رکھتا ہے۔ تو نئے شوقین یا جو پرانے جو بھی ہیں، جو شوقین ہے تیتر کا، اس کے لیے یہ بات جاننا لازمی ہے کہ آپ کا تیتر کون سا مزاج رکھتا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی احتیاط کون سی کرنی چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو تیتر کے مزاج کا، کیونکہ خوراک تبھی دی جا سکتی ہے جب آپ کو تیتر کے مزاج کا پتہ ہو۔ اگر سخت گرمی ہے، گرم مزاج کا تیتر، آپ اس کو اور گرم خوراک دے رہے ہیں تو یہ تو بات وہی ہوئی کہ آپ ظلم کر رہے ہیں تیتر پر، خواہ مخواہ اس کو خراب کر رہے ہیں، پھر تو اس نے لازمی خراب ہی ہونا ہے نا، کیونکہ تیتر پہلے گرم مزاج رکھتا ہے، تلخی کرتا ہے گرمی کی وجہ سے، پھر اوپر سے آپ اس کو گرم خوراک دیں تو وہ تو یقیناً 100 میں سے 90% خراب ہی ہو جائے گا۔ تو اس بات کا لازمی خیال رکھا کریں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو یہ 3 مزاج ہیں جو میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں، اور اس میں احتیاطی تدابیر کون سی کرنی چاہیے ان مزاج کے تیتروں کے ساتھ اور کیسے ان کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں 2 پارٹس میں ویڈیو بناؤں گا۔ پہلے پارٹس میں ڈیٹیل بتاؤں گا ان مزاج کی، اور پھر پہلے نمبر پر گرم مزاج کی ڈیٹیل، اور اس کے بعد دوسری ویڈیو بناؤں گا جس میں ٹھنڈے مزاج اور معتدل مزاج تیتروں کہ کون سے ہیں وہ بتاؤں گا۔ تقریباً 9 منٹ کی بنے گی 2 ویڈیو، تو آپ نے پہلی دیکھنی ہے، دوسری بھی دیکھ لینی ہے۔ پہلی میں گرم مزاج والا ہوگا ڈیٹیل، اور دوسری میں ٹھنڈے مزاج اور معتدل مزاج یعنی کہ درمیانے مزاج کے تیتر۔ تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری بات ہے کہ آپ کو تیتر کے مزاج کو پتہ ہو، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اس کو خوراک اور اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے، جب بھی آپ لیں یا لینے والے سے پوچھیں یا بچہ بڑا کریں تو پھر آپ کو خود بھی پتہ ہوگا، اس بات کا خاص خیال رکھ کریں۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے گرم مزاج تیتر۔ تو گرم مزاج تیتر کی دوستو، کیونکہ ایسے شوقین حضرات ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں نیو ہوتے ہیں، تو وہ حضرات جو صرف کالے تیتر کا گھریلو شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کالے تیتر کے متعلق بہت کم معلومات ہوتی ہے، اور وہ تیتروں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتے، اسی طرح طرح کے نسخے اور خوراکیں کھلا کر اپنے تیتر کو مار دیتے ہیں۔ یہی میں جو بات کر رہا ہوں نا، پہلے بھی بات کی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا مزاج کا، یا نہ اس کی نفسیات کا پتہ نہیں ہوتا، عجیب اس کو چیزیں نسخے دیتے ہیں، تو پھر تیتر کو خود اپنے ہاتھوں سے آپ خود مار بیٹھتے ہیں، یا اس کو ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ نہ کام کی رہتی ہے اور نہ کاج کی، بالکل بیکار آپ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں اور غور سے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ تو اس کے لہٰذا گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ اس بات کا خیال رکھیں، جب بھی کوئی آدمی اپنے شوق کی خاطر کالے تیتر گھر میں لاتے ہیں نا، آپ لاتے ہیں، تو ہر روز اس کا واحد کہ کہہ لیں کہ دوستو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی بہت ہی زیادہ آپ اس پر مشاہدہ یا بغور اس پر مشاہدے جاری رکھیں آپ، اور جو میں ویڈیو میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تیتر کا دانہ پانی خوراک کریں اور اس کی حفاظت کریں، انشاءاللہ آپ آہستہ تیتر کی ساری معلومات آپ کو ہو جائے گی، اور پھر آپ ایک اچھا شوق قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلے اس کی طرف، ٹاپک کی طرف، جو ہے کہ گرم مزاج تیتر، علامات برائے گرم مزاج تیتر، یا جو تیتر گرم مزاج ہوتے ہیں ان کے لیے کیا علامات ہوتی ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے کہ گرم مزاج تیتر جلدی اور بہت کم ٹچکے مارتا ہے،
جو شروع میں تیتر بولنے سے پہلے کرتے ہیں نا، ٹچکے مارتے ہیں، 8-9 مارتے ہیں، وہ گرم مزاج جو تیتر ہوگا نا جلدی اور بہت کم مقدار میں مارے گا، اور اگر آپ اس کو سیٹی یا چٹکی ماریں گے تو وہ چک چک کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کو سیٹی یا چٹکی ماریں گے نا تو وہ چک چک آواز کرتے ہیں تیتر، وہ کرنا شروع کر دے گا، اور بنی ہوئی خوراک بہت مشکل سے کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام دانہ وغیرہ بھی بہت کم کھاتا ہے، یعنی کہ بنی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے وہ بھی بہت کم کھاتا ہے، اور عام دانہ وغیرہ بھی بہت کم کھاتا ہے۔ اور اس کو مٹی میں ڈالیں تو وہ اپنے پنجوں سے نا مٹی کو دور دور پھینکتا ہے، کہ زور زور سے پنجے مارتا ہے، مٹی کو دور دور پھینکتا ہے، دوسرے تیتروں کے ساتھ سخت لڑائی کرتا ہے۔ اس قسم کا گرم مزاج تیتر دوسرے تیتروں کے ساتھ سخت لڑائی کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر پنجرے میں کپڑا ڈال دیا جائے تو پنجرے پر کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ پنجرے میں چڑا چڑا کرے گا، چڑا چڑا، یعنی کہہ لیں کئی بار ہم ڈالتے ہیں کپڑا، آواز تیتر کی سناتے ہیں نا تو وہ ایک عجیب سی آواز نکلتی ہے، یعنی کہ مخصوص اس کی ایک آواز ہوتی ہے، یعنی کہ جو وہ نکالتا ہے وہ لڑائی کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ٹاپ کرنا بھی بہت زیادہ۔ اور کئی گرم مزاج تیتر جب بیٹھتا ہے تو چھاتی ہوتی ہے نا جو، وہ آگے کر لیتا ہے، وہ آگے جھکا لیتا ہے اور پچھلا حصہ اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ بیٹھنے کو اس کا ایسا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ سینہ لگا کر بیٹھتا ہے آگے، اور جو بیک سائیڈ ہوتے ہیں دوم وغیرہ وہ جگہ وہ یعنی کہ اٹھا کے بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد فوراً پھر اٹھ جاتا ہے، اور اسی گرم خوراک کھلانے سے اپنے پر نوچے گا، اور بعض اوقات ٹاپ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ آپ کئی بار گرم جیسے ایک قسم کے مزاج تیتر کو جب گرم خوراک دیں گے نا تو وہ اپنے پر بھی نوچنا شروع کر دے گا۔ پر نوچنے کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے، جب بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں پر نوچتے ہیں، اور ٹاپ کرنا بھی شروع کر دے گا تیتر۔ اور پانی پیتے وقت اگر اس کی نوک پانی کا کوئی قطرہ رہ جائے تو گردن کو زور سے گھمائے گا، اور گرم مزاج تیتر کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی اور زمین پر پڑا ہوا کوئی دانہ پکڑ لے تو پھر اس کو کھاتا نہیں ہے، وہ اس کو کھاتا نہیں ہے، بلکہ اپنی نوک ہوتی ہے نا جو، اس میں اس کو پکڑ کے تو اس کو کھاتا نہیں ہے، نہ ہی اور چھوڑتا ہے، وہ اپنی نوک ہوتی ہے نا جو، اس میں دبا کر ٹک ٹک کرتا رہے گا، یعنی کہ کئی بار مادی کو بلانے کے لیے آواز نکالتے ہیں تو وہی ویسی ہی آواز وہ ٹک ٹک کرتا رہے گا، لیکن وہ نہ اس کو کھائے گا اور نہ چھوڑے گا، اور جب بیٹ کرے گا تو بیک مارے گا، اور بیٹ کرتے وقت تھوڑا پانی نما مواد بھی لے گا، لگے یعنی کہ ہوگا۔ تو اس قسم کی اگر کوئی چیز بھی آپ کے تیتر میں پائی جاتی ہے، کوئی بھی ایک خوبی، تو یعنی پھر کہیں کہ آپ کا تیتر گرم مزاج تیتر ہے، یعنی کہ اگر یہ خوبیاں ان میں سے کہ بیٹھنے کا سٹائل سے اگر آپ دیکھتے ہیں، یا ٹاپ کرنے سے، یا گھومنے سے، یا اور جو میں نے بتائی ہیں کہ لڑائی کرے گا، دانہ نہیں کھائے گا، بنی ہوئی خوراک نہیں کھائے گا، اور اس کے علاوہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں آپ کے تیتر میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کا تیتر گرم مزاج تیتر ہے۔ اب اس کے احتیاطی تدابیر کے کیسے اس قسم کے تیتر کو سیف رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے خراب ہونے سے، تو جیسے تیتروں میں ان علامات میں سے کوئی ایک چند بھی علامات آپ کے تیتر سے ملتی جلتی ہے، یا کوئی علامت پائی جاتی ہے تو اس کے تیتر کو گرم مزاج تیتر کہتے ہیں۔ اور اگر موسم گرما میں اس کو بادام، ملائی یا کوئی دوسری خوراک جس میں اجزاء شامل ہوں فوراً بند کر دیجیے، جس میں گرم اجزاء شامل ہوں، یعنی کہہ لیں کہ موسم گرما میں اس کو بادام، ملائی یا کوئی دوسری خوراک جس میں گرم اجزاء شامل ہوں وہ فوراً بند کر دیں۔ ایسے تیتر کو دانہ، سادہ دانہ ڈالیں، اور پانی اور سادہ دانہ پانی ڈالیں، اور تیتر کو زیادہ تر مٹی باقاعدہ دیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ آپ نا ان کو دیکھ کر اشیاء خوراک استعمال کرائیں، اور سب تیتروں کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہر نسخہ ہر تیتر کے لیے نہیں ہوتا، دیکھا دیکھی پر عمل نہ کریں ورنہ آپ کا تیتر خراب ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا تیتر گرم مزاج ہے تو اسے گرم خوراکیں نہ دیں آپ زیادہ، اور دیکھا دیکھی جو نسخہ بتائے وہ استعمال نہ کر لیا کریں، احتیاط کیا کریں، اپنی سوچ سے بھی سوچ لیا کریں۔
اور اس کے علاوہ گھر میں تیتروں کو سلاد، کھیرا وغیرہ اور ٹھنڈی چیزیں آپ دے سکتے ہیں جن سے ان کا معدہ فٹ رہے اور ٹھنڈے رہیں، اور وقت اور موسم کے مطابق استعمال کرائیں۔ دوستو یہ تھی گھر میں زائد تیتر کے بارے میں ڈیٹیل اور احتیاطی تدابیر۔ اب میں یہاں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں گرم ٹھنڈا مزاج تیتر اور اس کے علاوہ معتدل مزاج یعنی کہ درمیانے مزاج کی تیتر، ان پر ایک ویڈیو، دونوں پر ایک ویڈیو بناؤں گا، تو وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو ملتے ہیں پھر اس ویڈیو میں، ضرور وہ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ، امید کروں آپ کو پسند آئے گی۔ اور پھر کہتا چلوں کہ تیتروں کو دوسروں کے کہنے پر خراب نہ کریں، خود سوچا کریں، اور تیتر کو پہچاننے کی اب عادت بنائیں۔ اب آپ شوقین بن رہے ہیں تو خود آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا کہ تیتر کو کیسے رکھنا چاہیے، کیا کیا دینا چاہیے اور کیا کیا چیزیں استعمال کرانی چاہیے۔ کب تک آپ لوگوں سے پوچھتے ہی رہیں گے؟ تو خود اپنے آپ کو اتنا اپنے آپ پر ٹرسٹ کریں اور خود کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔